ایک تیلی شیعہ سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو داد وصول کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں سنا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ کولمبو نے امریکہ دریافت کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے دریافت کیا امریکہ؟ تو اس نے کہا میں نے نہج البلاغہ پڑھا تھا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم ساؤتھ افریقہ دریافت کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ میں 3 دن پہلے امریکہ کی ریسرچ بھی کرتا ہوں۔ امریکہ کیا ہے؟ وہاں کا صحیح کولمبو کو ہے نامی بندہ، وہ امریکہ کو دریافت کیتے، امریکہ دریافت کیتا گیا، سمجھے تو جنہوں سا کہ بھائی جڑا خطہ دیتا ہے ہر چیز ہے۔ کولمبو پھر ٹور پیا سیر و تفریح کرنے والا بندہ ہی انہیں دریافت کرتا ملک بنا کر دیا دریافت کر کے۔ ان تک کہیں پوچھا ہی جی میں پڑھے صحیح تین کی میں پتہ لگا ہے جات دریافت کرو تو فلاں فلاں چیز لفظی وہ صحیح میں کیا دسوں میں ایک دن علی دا نہج البلاغہ پڑھا ہی علی آکھا یہ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ ہے ایک دریافت کرو تو سب کوئی لفظی میں کیا ممبر والا جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم علم حاصل کرو تمہیں کچھ شعور حاصل ہوگا؟ یہ بات نہیں کہی تھی؟ کیا کہتا ہے؟ کولمبو نے ساؤتھ افریقہ دریافت کیا۔ پہلی بات کہ ساؤتھ افریقہ یا افریقہ پورا براعظم یہ عرب جزیرہ نما عرب کے ساتھ واقع ہے۔ درمیان میں چھوٹی سی سمندر کی پٹی ہے، لیکن مصر کا راستہ زمینی بھی ہے کچھ، تو ادھر سے عرب جانتے تھے، پہلے تھے، اور حبشہ کا واقعہ ہجرت حبشہ تو مشہور ہے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہ مسلمانوں نے قرآن مجید میں ہی پڑھے تھے، اور یہ مصر سے ریلیٹڈ ہیں، تو مسلمان اس علاقے کو پہلے سے جانتے تھے، اور اس کو کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ علاقے افریقہ کا کوئی ملک کوئی علاقہ دریافت کیا ہے، تو ان کو دریافت نہیں کیا گیا تھا بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ کولمبو نہیں، کرسٹوفر کولمبس تھا جس نے امریکہ دریافت کیا تھا یورپین کی نظر میں، یہ نہیں کہ انسان پہلی دفعہ ہی امریکہ پر پہنچے تھے۔ اور امریکہ براعظم شمالی امریکہ کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ نام کا کوئی براعظم وہاں پر واقع نہیں ہے، وہ شمالی امریکہ ہے۔ افریقہ مسلمان پہلے سے جانتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے افریقہ کے کافی سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ یا شمالی امریکہ یا امریکہ تم دریافت کرنا تمہیں بہت کچھ ملے گا؟ نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم یہ دیکھ لے تھے، اس کتاب کا کہہ رہے تھے، تو اس کتاب کو تو دیکھتے کہ اس میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کس کتاب کے حوالے دے رہے ہو جس کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے، جو کتاب ہی من گھڑت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی کوئی سند نہیں پہنچتی۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو اور کتابوں سے لکھی گئیں کوئی وہ تقریریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، لیکن کتاب مکمل طور پر یہ کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے جس میں واقع لکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ہیں۔ ایک تو یہ کتاب ثابت نہیں، دوسرا اس کے اندر یہ بات ثابت نہیں، تیسرا ساؤتھ افریقہ کے اندر امریکہ نہیں، ساؤتھ افریقہ افریقہ کے ایک علاقے کو کہتے ہیں۔ سارا جھوٹ کا پلندہ اور بغیر علم کے جھوٹ بولنا ہی تھا تو کوئی ڈھنگ کا بولتے، اور امریکہ کو افریقہ کے اندر لیا۔ اتنی جہالت، ایسے جہل لوگ سٹیج پر جب آئیں گے
تو گمراہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جن کو یہ پتہ نہیں کہ امریکہ کہاں واقع ہے، افریقہ کہاں واقع ہے۔ ارے افریقہ کے کچھ علاقوں پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حکومت کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دریافت کرو، اور کتاب کا حوالہ دے رہے ہو، اور کتاب کو پڑھ نہیں لیا پہلے؟ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے لازم تھا کہ اس کتاب کو تو پڑھ لیتے کہ اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی جہالت کی باتیں، اور آگے سننے والے واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ یہ پوچھنا گوارا نہیں کرنا، بس جیسے سٹیج پر کھڑا ہوا ایک شخص، چاہے جتنا ان پڑھ جہل ہو، اس نے جو بات کہہ دی بس واہ 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 کرنا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی جہالت، جنہیں سرے سے کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے۔